مجھے رجب بٹ صاحب کا تعارف کچھ عرصہ پہلے ہوا جب ان کی وہ سٹیٹمنٹ مدینہ شریف کے حوالے سے نعوذ باللہ سامنے آئی کہ مدینہ شریف میں بھی سکون نہیں ہے. میں تو چونکہ سوشل میڈیا بہت کم استعمال کرتا ہوں, لیپ ٹاپ کے اوپر یوٹیوب جہاں تک ہوتا ہے استعمال کرتا ہوں, باقی اسمارٹ فون میں نے جان بوجھ کے نہیں رکھا ہوا. اس لیے جتنی خرافات ہیں جو ایکس کے اوپر ہوتی ہیں, فیس بک کے اوپر ہوتی ہیں, یہ ساری ایسی خرافات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا ہے. بہرحال جب کوئی اس طرح کی خبر آتی ہے تو وہ یوٹیوب پہ سامنے آ جاتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں. تو مجھے پہلی دفعہ ان کا تعارف ہوا کہ یہ اس قسم کی حرکتیں ارشاد فرماتے ہیں. پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو لوگوں نے بتایا آپ کو نہیں پتا, یہ تو بہت مشہور آدمی ہے. مشہور کیا ہے کہ وہ بے حیائی پہ مبنی ولاگز کرتا ہے, اپنی فیملی کو دکھاتا ہے اور اس کے ذریعے ڈالرز کماتا ہے. تو میں اس میں پہلے نمبر کے اوپر مجرم پاکستانی عوام کو سمجھتا ہوں کہ جو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے کہ 6 ملین سے زیادہ اس کے سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور اس کی ہر ویڈیو ملینز میں جا رہی ہے. تو اس سے ایک ہمارے اجتماعی ذہن کی عکاسی ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. رمضان شریف میں میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے شیاطین کا جو بڑا بھائی ہے شیطان لعین, وہ قید ہے, اس کی قید کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ اس قسم کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کریں. تو میں نے اسے آج تک کبھی ٹاپک نہیں بنایا تھا. ایک دفعہ لائیو سیشن میں کوئی کوشچن ہوا تو میں نے اسے ایڈریس کیا, کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو میں اگر ٹاپک بناتا ہوں تو اس میں بعض اوقات اس قسم کی غلیظ گفتگو سمجھانے کے لیے, ایکسپوز کرنے کے لیے کرنی پڑ جاتی ہے جو ہمارے اس پلیٹ فارم کے شان نشان نہیں ہے. اس لیے میں اسے اوائڈ کرتا رہا. لیکن بڑے سنجیدہ قسم کے لوگوں نے, جن سے عام لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس کو ٹاپک بنائیں گے, انہوں نے بھی اس ولاگنگ کو ڈسکس کیا اور کنڈیم کیا, جس میں ہمارے جو دوست ہیں سید مزمل بھائی جو ہیں, ان کا اپنا آفیشیل چینل ہے ماشاءاللہ, ان کی بھی کافی ویورشپ ہے. انہوں نے کنڈیم کیا, حالانکہ وہ سیکولر مائنڈ رکھتے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے ایٹ لیسٹ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کو دیکھ کے آپ لوگ حاصل کیا کر رہے ہیں. صرف اپنے مینٹل ماڈلز جو ہیں وہ بدل رہے ہیں, فرسٹریشن میں ہی اضافہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں علی عمران بٹ صاحب, ان کا بھی چینل ہے علی کی آواز کے نام سے. انہوں نے کافی سارے اس کے اوپر ولاگز کیے ہیں, وہ آپ ان کے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال میں آج پہلی دفعہ اس کو اس حوالے سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی. یہ جو ہمارے بھائی ہیں رجب بٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی, تو یہ اپنی کئی ویڈیوز میں جو میرے تک کلپس پہنچے مولا علی کا بڑا ذکر کرتے ہیں علیہ السلام, سیدہ فاطمہ کا سلام اللہ علیہا. لیکن ان کے جو کرتوت ہیں اور افعال جو ہیں ان کا اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے. لہذا جو لوگ ان کو دیکھنے والے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص اتنے بڑے لیول کے اوپر بے حیائی کا کام کر رہا ہے اور اس میں اس بے حیائی کو کوئی مذہبی ٹچ دیتا ہے یا دین کا تڑکا لگانے کی کوشش کرتا ہے, تو اس قسم کا ہمیں دین نہیں چاہیے بھائی. سیدھی سی بات ہے کہ جس میں آپ ان بے حیائی کے معاملات کے اندر مقدس ہستیوں کا نام یوز کرنا شروع کرتے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹ پھر انجام اسی طریقے سے ایف آئی آرز کی شکل میں ہوتا ہے. اور دیکھیں ان سے کتنے بلنڈر ہوئے ہیں. نماز کے حوالے سے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ جی وہ جو اپنی والدہ کے ساتھ انہوں نے ولاگ بنایا, ایک طرح سے نماز کا مذاق ہی اڑایا نا. اس کے بعد مدینہ شریف جا کے بھی سٹیٹمنٹ دی. اب ظاہر ہے وہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا بول رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے انٹینشنلی کوئی توہین مذہب کی ہے, لیکن انجانے میں تو ہو رہی ہے. اس نے کہا جی مدینہ شریف میں بھی سکون کوئی نہیں ہے. میرے بھائی اس کے بعد تو پھر ایف آئی آر ہی آپ کے اوپر کٹنی تھی, پھر آپ معافیا مانگتے ہیں, پھر اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی کریٹیکل آیت بتاؤں قرآن حکیم کی, یہ تمام مسلمانوں کو آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 65.
اسپیسیفکلی منافقین کے حوالے سے ہے، لیکن منافقین کے بارے میں جو چیزیں قرآن حکیم میں ڈسکس ہوئی ہیں اس سے اہل ایمان کو بھی ڈرایا گیا کہ یہ روش تم نے اختیار نہیں کرنی، مسلمانوں کی روش اس طرح کی نہیں ہوتی. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی جب ان سے تم پوچھو گے، منافقین سے جو ہے تو کلمہ گو ہیں، ظاہر ہے اوپر سے تو اسلام کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو یہ کہیں گے کہ ہم تو بس ہنسی کھیلی کرتے ہیں آپس میں. یعنی مسلمانوں کا بھی مذاق اڑانا، جہاد کا بھی مذاق اڑانا، کبھی نبی اسلام کے بارے میں بھی کوئی جملہ کس دینا، اور جب کوئی کہے کہ یار اللہ کے نبی کے بارے میں اس طرح گفتگو کر رہے ہو، دین کے بارے میں کر رہے ہو، قرآن کے بارے میں کر رہے ہو، اہل ایمان کے بارے میں، تو جواب کیا دیتے ہیں؟ نہیں ہم تو بس مذاق میں بات کر رہے تھے. قل، اے نبی ان سے فرماؤ، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ٹھٹا اور مذاق کرتے ہو؟ یعنی ان کو تم نے ذریعہ بنایا ہوا ہے ٹھٹا اور مذاق کرنے کا، ڈائریکٹ نہیں کر رہے، ان ناموں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں. لا تعتذروا، مت بہانے بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو. یعنی اللہ تعالی کی آیات یا اس کی ذات یا پیغمبر کی ذات کے حوالے سے یا دینی معاملات کے اعتبار سے کوئی مذاق کرنا، یہ انسان کو کفر میں لے جاتا ہے. نماز کا مذاق اڑانا، مدینہ شریف کا مذاق اڑانا، قرآن پاک کا مذاق اڑانا، انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ موصوف اس قسم کے کاموں میں ملوث رہے ہیں، اور دیکھ لیں اس کا الٹیمیٹ انجام آپ کے سامنے. پھر کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دی، ایک لطیفہ سنایا جو عموماً لوگ سناتے ہیں اس قسم کے لطیفے، لیکن جب میڈیا میں آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے توہین مذہب لگتی ہے. صرف اس میں ایشو عیسائی کہنے کا نہیں تھا، بیسیکلی کرسچن کمیونٹی کی توہین کرنے کا بھی تھا لطیفے کی فارم کے اندر. ویسے یہ الگ چیز ہے کہ کرسچنز اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں ہمیں مسیحی کہیں، کیونکہ وہ عیسی ابن مریم کے نام کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا نام عیسی ابن مریم ہے، وہ انہیں یسوع مسیح کہتے ہیں، وہ بھی نام ثابت ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں آپ ہمیں مسیحی کہیں، عیسائی نہ کہیں. لیکن اس نے تو مذاق اڑایا تھا، پھر جا کے چرچ میں معافی مانگی، اور اب جو پے در پے اس قسم کے مذاق کرنے کا انجام آپ کے سامنے آیا ہے وہ بڑا بھیانک ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک پرفیوم لانچ کی 295 کے نام سے. کوئی اس میں حرج نہیں تھا اگر یہ صرف 295 کے نام کی حد تک رہتا. اب بعض لوگ ان کی طرف سے صفائیاں دے رہے ہیں کہ جی یہ کوئی ڈیجٹ کسی کا ٹھیکہ ہے، اور بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے اس کو ریلیٹ کس کے ساتھ کیا، اور پھر کانفیڈنس دیکھیں اس کا آسمانوں پہ ہے. نام لیتا ہے مولا علی کا علیہ السلام، سیدہ فاطمہ کا سلام اللہ علیہا، اور کہہ رہا ہے جی میرے جو مرشد ہیں آئیڈیل ہے سدھو موسے والا. واہ جی واہ. یہ میں شیعہ کمیونٹی سے بھی کہوں گا کہ ایسے بندے کو آپ مولا علی کے نام سے دھوکہ کھاتے ہوئے دیکھ اور سن رہے ہیں کہ جس نے آئیڈیل مولا علی کو ذکر نہیں کیا، سدھو موسے والے کو ذکر کیا، اور کہتا ہے میرے مرشد کے اوپر بھی 295 لگی تھی، تو کیا ہوا میرے پہ بھی 2 لگ چکی ہیں، 295A اور 295C، حالانکہ C نہیں لگی تھی. خود اس نے دعوت دی کہ میرے اوپر لگائی جائے. اب اس قسم کی جب آپ ورڈکٹ دیں گے پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا بھائی، سیدھی سی بات ہے. 295C تو وہ دفعہ ہے کہ یہ دفعہ اگر کسی درخت کے تنے کے اوپر لکھ دی جائے نا تو وہ درخت بھی مرجھا جاتا ہے. یہ پاکستان کے اندر اتنی خطرناک چیز ہے، بلکہ خطرے ناک چیز ہے. اس نے مذاق بنایا ہوا تھا اس کا، اور پھر فخریہ کہہ رہے جی میں پرفیوم لانچ کر رہا ہوں اس نسبت کی وجہ سے. تو بالکل علماء کا جو غصہ تھا وہ جسٹیفائی تھا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس طرح کے معاملات کے اندر
توہین مذہب کے حوالے سے بڑا محتاط رویہ رکھتا ہوں، لیکن یہ واقعتاً اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرے جو کہ ایکسٹرا جوڈیشل ہو۔ خیر، جوڈیشری کا راستہ اختیار کیا، ان کے اوپر 295A کا مقدمہ ہوا، وہ FIR ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم اس میں ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اس میں اس کے پرانے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس نے نماز کا مذاق اڑایا، اس نے جو ہے وہ مدینہ شریف کی توہین کی، اور اب اس قسم کی یہ حرکتیں کر رہا ہے، وہ سارا اس میں موجود ہے۔ اور ابھی تو خیر وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، بھائی وہاں جانے سے توبہ قبول نہیں ہونی جب تک کہ علماء نے آپ کی توبہ قبول نہ کی۔ ہاں، اور میں گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا، یقیناً اس کو یہاں سے بھگانے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، وقتی طور پہ بھگا دینا چاہیے، اور اس کی توبہ کی ویڈیو آنی چاہیے، اور وہ مسلسل اس نے کئی ایک توبہ کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہیں۔ ایک میں تو وہ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے توبہ کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ حرم مکہ میں جا کے بھی توبہ کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ اس قسم کی کوئی اسے فیسلٹی نہیں ملنی چاہیے کہ کچھ عرصے بعد وہ دندراتا پھرے، تو پھر پورے ملک کے اندر باقی لوگوں کو ایک ہلہ شیری ملے گی کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو، تم پیسہ لگاؤ اور بچ جاؤ، جو پہلے وہ کرتا ہے۔ یا پھر اس کے توبہ والے جو معاملات ہیں وہ علماء کے سامنے بٹھا کر ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور پکا عہد لیا جائے، تو پھر اس سے یہ FIR کا معاملہ ٹلنا چاہیے۔ ادروائز یہ جو 295A کی دفعہ لگی ہے بالکل جسٹیفائڈ ہے۔ 295A جو ہے یہ توہین مذہب سے متعلق ہے، 10 سال اس کے اوپر قید ہے، اور اس جرم کی ضمانت بھی نہیں ہے۔ عام جرائم میں تو یہ ہے نا، ضمانت ہو جاتی ہے جب تک آپ کا کیس چلتا رہے، اور جب کیس ثابت ہو جائے تو آپ کو سزا ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اندر ہی رہیں گے جب تک کیس ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ نے اندر ہی رہنا ہے۔ 295B جو ہے یہ توہین قرآن کے اوپر ہے، اور 295C جو ہے وہ توہین رسالت کے اوپر ہے، اور 295B کی سزا بھی وہی 295A والی ہے، اور 295C والی جو ہے وہ ڈیتھ پینلٹی ہے، اس کے اوپر سزائے موت ہے۔ ظاہر ہے وہ تو سب سے سخت سزا ہے پاکستان کے قانون میں 295C۔ تو اس نے ایک طرح سے ان سزاؤں کا بھی مذاق اڑایا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر ایک غصہ پایا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس قسم کا جو غصہ ہے اس کے آگے آپ بند نہیں باندھ سکتے، نہ پیسے کے ذریعے نہ سٹیٹس کے ذریعے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو ہمارے آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، ان کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا تھا، صرف اس لیے کہ ان کی رشتہ داری جہاں تھی وہ کسی زمانے میں کوئی قادیانی تھے، اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کے اپنے ہی ادارے سے کسی نے انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے ایک چیز مشہور کر دی، تو راتوں رات ان کو عمرے کے لیے جانا پڑا، اور وہاں سے جا کے انہوں نے سیلفیاں کھینچ کے اپنی شیئر کروائی مختلف صحافیوں کے ذریعے، اور ثاقب رضا مصطفی صاحب کو گھر بلا کر محفل میلاد کروائی، اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہم نے میڈیا پہ دیکھی۔ پھر ان کے ایک بڑے قریبی رشتہ دار ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے پوڈ کاسٹ کے لیے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے، انشاءاللہ ان کو میں نے اس میں لائن میں لگا دیا ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ تو ہمارے گھر کا واقعہ ہے، یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل اس سے بھی ورسٹ فارم میں ہوئی ہیں، اور یہ واقعی محفل میلاد جو ہے وہ لوگوں کو ٹھنڈا کروانے کے لیے کی گئی تھی، وہ میلاد کے لیے کوئی محفل میلاد نہیں ہوئی تھی، وہ قادیانیت کے الزام کو دھونے کے لیے۔ تو مجھے بتائیں، جس ملک کے اندر آرمی چیف سیف نہیں ہے، توہین مذہب کا الزام لگ جائے تو باقی تو شاہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے باجوہ صاحب کی وائف نے مولانا فضل الرحمان کو ریکویسٹ کی تھی ہاتھ جوڑ کر کہ میرا خامن جو ہے وہ نہتا پھرتا ہے فوجیوں کے اندر، تو کوئی مجاہد ملت نہ نکل آئے، یہ تم لوگ جو بار بار یہ مذہبی طبقہ اس کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہو، تو خدا کے لیے رحم کھاؤ۔
اس کے بعد سے پھر معاملات تھوڑے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے تھے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. عمران خان صاحب کے اوپر جو مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تو وہ بھی آپ دیکھ لیں, وہ جو ایبسنٹ مائنڈ سا بندہ ہے وہ بھی وہی توہین مذہب کا الزام لگا رہا تھا. تو یہاں تو کسی بھی وقت کوئی بھی بندہ توہین مذہب کے نام کے اوپر سامنے آ سکتا ہے. اس لیے اس حوالے سے 295 کا نام لے کر پرفیوم کو لانچ کرنا, تو یہ تو میرے بھائی آپ خود دعوت دے رہے ہیں کہ آپ کو جنت الفردوس تک پہنچا دیا جائے, سیدھی سی بات ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ٹیگ لگ جاتا ہے نا تو اس کے بعد پھر عدالت تو فیصلہ بعد میں کرتی ہے, جو مجاہد ملت پبلک میں پھر رہے نا یہ پہلے فیصلہ کر دیتے ہیں. توبہ کے حوالے سے ہمارا موقف اور سٹانس بالکل واضح ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کی توبہ بھی قبول ہے. میں علماء کے ساتھ ایگری نہیں کرتا کہ گستاخی رسول کی توبہ نہیں ہے. قرآن حکیم میں سب سے جو بڑا گناہ ڈکلیئر کیا گیا بار بار, اتنا بڑا گناہ کہ جس کی آخرت میں بھی معافی نہیں ہونے والی اگر دنیا میں توبہ نہ کی, وہ شرک ہے. لیکن اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68, 69 اور 70 میں تینوں بڑے گناہ گنوائے. نمبر 1 شرک, نمبر 2 قتل نہ حق, اور نمبر 3 بدکاری. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس سے بھی توبہ کر لے تو ہم نہ صرف اس کے گناہ کو معاف کر دیں گے بلکہ نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اور یہ توبہ کب تک قبول ہے؟ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے. مولوی قبول نہیں کرتے. آپ حرم مکہ میں چلے جائیں, حرم مدینہ میں, مولوی قبول نہیں کریں گے. میں آپ کو قرآن و سنت کا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ توبہ قبول ہے. علماء سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہ آگ آپ لوگوں کے گھر تک پہنچی تو آپ نے توبہ قبول بھی کر لی. ٹی ایل پی کے لوگوں نے مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی کے گھر کے پاس جو تھانہ ہے وہاں دھرنا دیا ہوا تھا کہ ان کے اوپر توہین مذہب کی FIR کاٹی جائے. انہوں نے توبہ کی, اس کے باوجود وہ ٹل نہیں رہے تھے. پھر علماء انوالو ہوئے, الٹیمیٹلی وہ معاملہ دب گیا. اللہ کا شکر ہے. تو یہ پیکج جو مولویوں نے دوسرے مولویوں کے لیے رکھا ہوا ہے, تو اس سے اگر رجب بٹ کو بھی کوئی حصہ مل جائے تو میرا خیال ہے کوئی اس پیکج میں کمی نہیں آئے گی. مہربانی فرمائے. اس ایپیسوڈ نے پوری نیشن کو یہ بتا دیا ہے کہ مجھا دیا بھیڑاں ہوندیاں نے, یعنی بھینس جو ہے وہ بھینس کی بہن ہی ہوتی ہے. جب مولویوں میں برا وقت آتا ہے تو ان کو توبہ قبول کرنے والی شک بھی یاد آ جاتی ہے. ادروائز یہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں جی گستاخ رسول کی تو توبہ ہی نہیں ہے. وہ جو ابن تیمیہ کتاب لکھ گیا الصارم المسلول علی شاتم الرسول, یہ پوری دنیا کے اندر جو فتنہ پھیلا ہے نا کہ گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں, چاہے وہ جو مرضی کر لے. اللہ کے گستاخ کی توبہ ہے, رسول اللہ کے گستاخ کی توبہ نہیں ہے. اندازہ کریں. یہ سارے فتنے کا بانی جو ہے نا یہ ابن تیمیہ ہے, اور اس کی یہ کتاب بریلوی پرنٹ کر رہے ہیں, ترجمہ بریلویوں نے کیا ہوا ہے. اور یہ حیران کن بات ہے کہ اس کے وکٹم خود اہل حدیث بنتے ہیں. اس لیے میں اہل حدیثوں کو کہتا ہوں کہ اپنے امام کو پٹو جس نے یہ کتاب لکھ کے, جس میں اکثر جعلی روایتیں اس نے اور عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہوئے ہیں. وہ آپ جو مولانا وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ تعالی انڈیا میں بہت بڑے اسکالر تھے, انہوں نے شاتم رسول کی سزا ایک کتاب لکھی ہے. اس میں اس کتاب کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے. میں نے بھی 1-2 ویڈیوز کے اندر اس کو ڈسکس کیا ہے. آج ٹاپک نہیں ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ اس کتاب کے ذریعے پھیلا. لیکن جب ان کے اپنے گھروں تک آگ پہنچتی ہے نا تو پھر انہیں توبہ بھی یاد آ جاتی ہے. اور بریلوی مکتب کے حوالے سے تو میں اسپیسیفکلی انہیں اس حوالے سے یعنی جھنجھوڑوں گا جو انہوں نے پبلک کے اندر اس قسم کی چیزیں مشہور کر دی. ویسے یہ جو آج کل ایک پوسٹ چل رہی ہے نا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے, وہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہماری پوسٹ نہیں ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ
اسے فی الفور سزا دی جائے، اور اگر آپ نے سزا نہ دی تو کوئی ممتاز قادری اٹھے گا اور اسے اس کے انجام تک پہنچا دے گا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ ابھی جیل کاٹ کے آیا ہے اشرف جلالی، اور پھر اس نے اس قسم کی پوسٹیں لگانی شروع کر دی ہیں۔ تو اس پہ 3 نمبر لکھے تھے، ہم نے تینوں پہ رابطہ کیا، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر میں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، الٹیمیٹلی ہمیں جواب ملا کہ انہوں نے آفیشیلی پوسٹ لگائی ہے کہ یہ ہماری بنائی ہوئی پوسٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ آپ کلیئر کر لیں۔ جلالی صاحب نے کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ لوگوں نے ان کی طرف سے فتویٰ مشہور کر دیا۔ اس پر تر رہی ہے کہ یہ پورا بریلوی فرقہ جس بنیاد پہ کھڑا ہے وہ اعلی حضرت احمد رضا بریلوی صاحب ہے، المتوفا 1921 عیسوی۔ ان کا اپنا فتویٰ آپ کو پتا کیا ہے کہ گستاخ رسول کو کوئی بھی شخص خود قانون کو ہاتھ میں لے کر قتل نہیں کرے گا، یہ حاکم وقت کا کام ہے کہ اسے قتل کروایا جائے۔ یہ فتویٰ انہوں نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے، انشاءاللہ ہم امیجز اٹیچ کر دیں گے۔ اور حسام الحرمین میں جب علماء عرب میں سے ایک عالم نے تقریض لگائی ان کی کتاب کے اوپر، تو اس کے فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا، کیونکہ اس علماء عرب نے کہا کہ یہ جو دیوبندی علماء ہے نا، حاکم وقت کا کام ہے کہ ان کو قتل کروائیں، کہ جنہوں نے اس قسم کی بکواسیات اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے نا اس کے نیچے فٹ نوٹ لکھا ہے کہ یہ صرف حاکم وقت کا کام ہے کہ میرا کوئی چاہنے والا یہ کام نہ کرے۔ حالانکہ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، شاید اس وقت چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اس لیے اعلیٰ حضرت کو بھی پتا ہوگا کہ انگریزوں نے نہیں چھوڑنا، وہ تو پکڑ لیتے تھے۔ انہوں نے تو غازی مدین کو بھی نہیں چھوڑا تھا، یعنی قانون کو تو اوبے کرنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس میں یہ مانا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قتل کر دے گا نا تو حاکم وقت ایسے شخص کو سزا دے گا جس نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے کسی گستاخ کو قتل کیا۔ لہذا یہ اس وقت اگر ٹی ایل پی کی عوام میں کوئی اس قسم کا کیڑا موجود ہے تو وہ اپنے دماغ سے نکال لے کہ اعلیٰ حضرت کی اس قسم کی کوئی تعلیمات نہیں ہے جو پبلکلی آپ کو سکھائی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ صرف گورنمنٹ کا کام ہے، اور اگر گورنمنٹ نہیں کرتی ہے پھر بھی کسی نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، اور اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو حاکم وقت اس کو قتل کروائے گا۔ مطلب یہ کہ ممتاز قادری کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سزا دی اعلیٰ حضرت کے تحت وہ بالکل درست سزا تھی۔ لو سامو، اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل ہم کر رہے ہیں، انہوں نے پکڑ کے مزار بنا دیا۔ اور میں اپنے ریاستی اداروں سے بھی پوچھوں گا، اپنی فورس سے، جوڈیشری سے، پرائم منسٹر سے، کہ اس قسم کے جو لوگ جنہیں قاتل ڈکلیئر کیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، ان کے مزار کیوں بنتے ہیں؟ قبر اس کا حق ہے وہ بنے، ٹھیک ہے، مزار کیوں؟ اس پہ عرس اور اس کا باپ اور بیٹا بیٹھ کے نوٹ چھاپ رہے، وہ گدی نشین بن گئے ہیں اور ایک کمائی کا اڈا شروع ہو گیا۔ اگر ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں کہ اس قسم کے قاتلین کو پناہ دیتے ہیں کہ ان کے عرس لگے، تو میرے بھائی پھر تو گلی گلی ممتاز قادری پیدا ہوں گے۔ اس دن سے ڈر جائیں کہ آپ کے گھروں تک یہ آگ پہنچے۔ اس قسم کے جتنے لوگ ہیں ان کے مزار گرانے چاہیے۔ غازی المدین، اس کی بھی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، بی بی سی والوں نے، وہ مسلمان ہے جس نے وہ رپورٹ لکھی ہے 1929 کی، اس نے پروسیڈنگ نکالی ہے عدالت سے کہ اس نے صحت جرم سے انکار کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں تو سبزی لینے کے لیے گیا تھا، میں تو اس طرف گیا ہی نہیں۔ وہ ایک ایک سوال کا جواب جو ہے وہ میں انشاءاللہ ڈسپلے کر دوں گا، یہ نہ سمجھیے گا کسی گورے نے وہ رپورٹ لکھی ہے، ایک بڑے ذمہ دار صحافی ہیں پاکستان کے جنہوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اور یہاں پہ ہمیں بچپن سے جناب بتایا جا رہا ہے کہ جی ڈاکٹر اقبال فرماتے تھے کہ جی ترکھاڑا دا منڈا نمبر لے گیا، یعنی بڑھئی کا لڑکا جو ہے نمبر لے گیا، یعنی وہ یہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ کسی مولوی کے حصے میں، یا ڈاکٹر اقبال خود سمجھتے تھے کہ میرے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی ہے کہ میں اس گستاخ کو قتل کروں، ترکھاڑا دا منڈا نمبر لے گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب تسی صرف شعر ہی کہندے رہ گئے ہو کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، بس صرف شعر ہی کہندے رہ گئے ہو، شکر کرو تواڈے متھے نہیں لگائے۔ اس قسم کے سارے کیسز عدالتوں میں طے ہوں گے، کسی کا کام نہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے، یہاں ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔
پھر ہر کوئی جو ہے وہ سارے نالائق سٹوڈنٹ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھ نہیں سکتے وہ کہتے ہیں جی اور تو کوئی کام نہیں ہوا, دنیا تو ہماری ناکام ہوئی ہے, چلو ہم مجاہد ملت بن کے تو اپنی آخرت بنا لیں. یہ سارے نالائق لوگ ہوتے ہیں. میرے اوپر 7 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے, 5 تو میرے تک پہنچے ہیں. ان سب کی ہسٹری یہ ہے کہ سب نالائق ترین لوگ, کوئی کالج میں سپلیاں لے رہا ہے, کوئی مدرسے میں پڑھ رہا ہے, تو ٹین ایجرز اپنی زندگی سے جو ہے وہ تنگ لوگ. کوئی بھی مولوی کا بیٹا نہیں ہے. ہاں دیکھ لیں, خادم رضوی صاحب کے 2 بیٹے تھے نا, ہیں ابھی تک ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور ہدایت دے, سعد رضوی اور انس رضوی. تو وہ تو منظر عام پہ نہیں آئے, نہ وہ فرانس گئے ہیں, نہ پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے. ہاں لوگوں کے بچوں کو یہ لوگ ابھارتے رہتے ہیں. ایک اہل حدیث عالم نے مجھے فون کیا جب ممتاز قادری کی پھانسی ہوئی, اور مجھے کہنے لگے کہ میرے نمازی جو ہیں وہ زور لگا رہے ہیں کہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ آپ اپنا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا رہے ہوں گے, کیونکہ آج ممتاز قادری قبر سے نکل آئے اور اسے اختیار دیا جائے تو سارے اہل حدیثوں کو بھون کے رکھ دے, کیونکہ وہ تو گستاخ رسول سمجھتے ہیں تم لوگوں کو. اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے تو ذبیحہ مردار رہے گا, البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے, اور یہ سب کے سب مرتد ہے, یعنی واجب القتل. اعلیٰ حضرت تو واجب القتل سمجھتے ہیں دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو, اور قادیانیوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں, اور یہود و نصارہ کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں. اندازہ کرو, میرے بکس میں آج یہ پینگے بڑھا رہے ہیں آپس میں. تو اللہ کا شکر ہے وہ پھر عالم دین سمجھدار تھے, 60+ تھے, اور وہ پاکستان لیول کے عالم دین ہیں. میں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا ورنہ اہل حدیث کے کان کھڑے ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھایا ممتاز قادری کا. لیکن جن لوگوں نے پڑھایا تو سمجھ لیں اپنے ہی جنازے پڑھائے ہیں انہوں نے. اللہ کے بندو, اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو تم سپورٹ کرو گے. اور پھر دیکھیں پچھلے دنوں تو ہمارے ریاستی اداروں کے اندر, پولیس کے محکمے کے اندر کتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے خود بریلویوں کو قتل کر دیا. وہ ڈاکٹر جو سندھ میں تھا, عمر کوٹ میں, وہ بریلوی تھا, میلاد کی پوسٹیں لگاتا تھا, اس کا فیس بک ہیک ہوا, اس نے جا کے اپلیکیشن دی کہ بھئی یہ ہیک ہو گیا, اس کے اوپر مختلف قسم کی پوسٹیں لگنا شروع ہوئی ہیں. انہوں نے کہا خیر ہے ہم سنبھال لیں گے. سنبھالا کیا, اس کو پولیس مقابلے میں مروا دیا, اور یہ رپورٹ اب پولیس کی آ چکی ہے, سندھ پولیس کی. یہ میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا. اور اسے علماء جو ہے نا وہ ہار پہنا رہے ہیں کہ جی بڑا نیکی کا کام آپ لوگوں نے کیا. نمک حرامی کی ہے ان آفیسرز نے اپنی جاب کے ساتھ. کسی کو شوق ہے نا علم الدین بننے کا یا ممتاز قادری بننے کا, تو بھائی اپنی نوکری سے استعفیٰ دو. تم لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا کہ تم نے گورنمنٹ کی ڈیوٹی پوری کرنی ہے, نمک حرامی کرتے ہو اپنی ڈیوٹی کے ساتھ. اس ڈیوٹی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے الزام کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیتے ہو. جو تمہارا کام نہیں فیصلہ کرنا, جوڈیشری کا کام ہے. تو یہ سارے واقعات اس طریقے سے چلتے رہیں گے اگر ہماری اسٹیٹ نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ان لوگوں کو لگام نہ ڈالی. یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. آخری علمی پوائنٹ نمبر 5, وہ میں نے پچھلے دنوں بھی اپنے پرائم منسٹر کو بھی ریکویسٹ کی تھی اور آرمی چیف کو کی. بدقسمتی ہے کہ ہمیں آرمی چیف کو ساتھ ذکر کرنا پڑتا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی ڈیموکریسی آئے کہ ہم پرائم منسٹر کو ہی بس ریکویسٹ کیا کریں. لیکن آرمی چیف کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو آج کل موسم آیا ہے نا آئینی ترامیم کا, 26ویں آپ نے اپروو کروائی اور 27ویں پائپ لائن میں ہے, تو مہربانی کریں 295C کے اندر توبہ کی شک ایڈ کرتے. ہم نہیں کہتے کہ 295C کو ختم کیا جائے, رکھیں, ڈیٹرنس ہے, لیکن توبہ کی شک تو اس میں ڈالیں. یہ آپ کو جو پٹی پڑھا دی ہے کہ توبہ ہی قبول نہیں, اور بھائی سورۃ الفرقان میں تو آیا کہ شرک کی بھی توبہ ہے. نہ صرف توبہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا. اللہ کی گستاخی بڑا گناہ ہے یا رسول اللہ کی گستاخی بڑا گناہ ہے؟
اللہ کی شرک اللہ کی گستاخی ہے. سورہ مریم میں آیا قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں ان دعوا للرحمن ولدا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. مولوی کہتا ہے نہیں قبول, وہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ نہیں ہے. تو 295C میں توبہ کی شک ایڈ ہونی چاہیے, ورنہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے یہ لگا رہے گا. اور اس میں میں نے 4 پوائنٹس کا نیریٹو دیا تھا اس حوالے سے کہ کس طریقے سے اس قسم کے مقدمات پروسیڈ ہونے چاہیے. نمبر 1 یہ کہ پہلے یہ انشور کیا جائے کہ یہ جس شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے, اگر اس کی کوئی ویڈیو ہے تو وہ AI کی ویڈیو نہ ہو, اور اگر کوئی گواہی دے رہے ہیں تو واقعتاً وہ صحیح گواہی دے رہے ہوں, جھوٹ نہ بول رہے ہوں. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ انشور کیا جائے کہ اس شخص کا ذہنی توازن ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پاگل ہو. پھر تیسرے نمبر پہ اگر ذہنی توازن بھی ٹھیک نکلے اور اس کی گستاخی بھی ثابت ہو جائے تو علماء کے سامنے اسے بٹھایا جائے, اس کی کاؤنسلنگ کی جائے اور وہ توبہ کر لے تو معاملے کو ٹھپ کر دیا جائے. FIR نہ کاٹی جائے. FIR کاٹ کے چاہے آپ سچی کاٹیں یا جھوٹی, اس کی لائف کو آپ نے ولنریبل کر دیا, ٹیگ لگا دیا آپ نے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر. علماء کی کاؤنسلنگ کے بعد بھی وہ اڑا رہے تو پھر اس کے اوپر FIR کٹنی چاہیے, اور پھر بھی فیصلہ علماء نے نہیں کرنا, جوڈیشری میں جائے. ہو سکتا ہے کہ جب اسے سزا سامنے نظر آئے تو وہ توبہ کر لے, اور اگر توبہ کر لے آخری موقع پہ بھی تو پھر ٹھیک ہے, درگزر کی روش اختیار کرنی چاہیے. یہ 4 سٹیپس اگر آنے والی جو متوقع 27ویں آئینی ترمیم ہے اس میں 295C کے حوالے سے اس میں ایڈ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے ہمارے ملک کے کافی سارے مسائل اس حوالے سے جو توہین مذہب کے نام کے اوپر آئے دن ہمیں قتل و غارت کا سلسلہ نظر آتا ہے, یہ ایڈریس ہو سکتا ہے. کیونکہ اس میں جب دروازہ کھلا ہوگا توبہ کا تو پھر وہ لوگ جن کو انہوں نے پٹی بڑھائی ہے کہ توبہ قبول ہی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ان کو بھی صبر آ جائے گا. اور میں نے تو ثابت کر دیا ہے آج کہ یہ پورا فرقہ جس شخصیت کے اوپر کھڑا ہے, اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب, انہوں نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا اور حسام الحرمین میں حاشیے کے اندر بھی لکھا ایک تقریز کے کہ حاکم وقت جو ہے وہ کسی شخص کو قتل کرے گا مرتد ہونے کی صورت میں یا گستاخی کی شکل میں جوڈیشری کے تھرو. کوئی عام آدمی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا, اور اگر کوئی لے گا تو اسے قتل کیا جائے گا, اسے سزا دی جائے گی. اب کتنے بریلوی ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کے اعلیٰ حضرت تو یہ فرما کے گئے ہیں, انہیں تو کچھ اور ہی ڈاکٹرن پڑھائی جاتی ہے اعلیٰ حضرت کے نام کے اوپر.